گلگت بلتستان ملک کے انتہائی شمال میں 3 مشہور پہاڑی سلسلوں کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے درمیان گھرا ایک خوبصورت خطہ ہے۔ گلگت بلتستان کی مخصوص جغرافیائی اہمیت کے باعث یہ دنیا میں بہت ہی اہمیت کا حامل خطہ ہے۔ گلگت بلتستان کی سرحد ایک طرف چین، ایک طرف بھارتی مقبوضہ کشمیر، ایک طرف واخان کی پٹی اور افغانستان اور تاجکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ خطے کی یہ خصوصیت علاقے کی جیو پولیٹیکل اہمیت میں اضافہ کرتا ہے تو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سمیت 8000 میٹر سے بلند ترین 5 چوٹیاں، بڑے سلسلہ ہائے گلیشیئرز اور خوبصورت منظر فطرت کے باعث گلگت بلتستان کی ملک کے لیے سیاحتی نقطہ نگاہ سے بھی بڑی اہمیت ہے اور ملک بھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قدرتی آبگاہوں کا مستقبل بھی گلگت بلتستان سے ہی وابستہ ہے۔ گلگت بلتستان 3 بڑے ریجن گلگت بلتستان اور دیامر پر مشتمل ہے۔ بلتستان ڈویژن 2 اضلاع سکردو اور گانچے پر مشتمل ہے۔ سکردو کی آبادی اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ ضلع سکردو میں ایک رپورٹ کے مطابق کل گھرانے 33,254 بنتے ہیں۔ ماضی میں سکردو کے بیشتر لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت کا شعبہ تھا، جس کے باعث یہاں زمینداری، کاشتکاری کا سلسلہ آرگینک طریقے سے جاری تھا۔ محدود آبادی کے ساتھ کھیتی باڑی اور زمینداری کے رائج سلسلے کے باعث یہاں خوبصورت قدرتی مناظر اور اس کے نتیجے میں یہاں کے ماحول پر بھی بڑے مثبت اور خوشگوار اثرات مرتب ہوتے تھے۔ نتیجتاً لوگوں کی مجموعی طور پر صحت بہتر رہتی تھی، لیکن زمینی اور فضائی سروس کے ذریعے سکردو ضلع کا ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جوں آسان ہوتا چلا گیا، سکردو میں لوگوں کے رہن سہن کا طرز بدلنے لگا۔ یہاں زراعت اور زمینداری کی جگہ اب کاروبار کے مواقع پیدا ہونے لگے، جس کے باعث یہاں تعمیرات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور جہاں کل تک سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیت تھے، اب وہاں مارکیٹیں، پلازے اور مکانات تعمیر ہونے لگے۔ یوں مجموعی طور پر علاقے کے ماحول پر اس کے منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ سکردو کی آبادی میں بھی اضافہ گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی بنسبت زیادہ تیزی سے ہوتی جا رہی ہے، جس کی ایک وجہ بلتستان کے سرحدی علاقوں کے مختلف سیکٹرز میں 99 میں ہونے والی سرحدی کشیدگی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی نقل مکانی، تو دوسری وجہ سکردو گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کی نسبت زیادہ پرامن ہونے کے ناطے ملازمت اور کاروبار کے لیے دیگر اضلاع سے بھی سکردو ضلع میں لوگوں کے آنے کا تناسب زیادہ ہے۔ اس صورتحال کے باعث جہاں ضلع سکردو کے وسائل پر بوجھ پڑتا ہے، وہاں سکردو میں بجلی اور پینے کے صاف پانی و دیگر ضروریات زندگی کی کمی درپیش آنے کے ساتھ ساتھ یہ بے ہنگم آبادی ماحول کی آلودگی میں اضافے کا بھی باعث بن رہی ہے۔ دوسری جانب سکردو ٹاؤن میں تعمیرات میں تو تیزی سے اضافہ ہوا، مگر بدقسمتی سے شہر کی ترقی و توسیع کے میدان میں کسی قسم کی منصوبہ بندی سے کام نہیں لیا گیا اور کبھی بھی شہر کی ٹاؤن پلاننگ نہیں کی گئی، جس کے باعث آج سیوریج، ڈرینیج، پارکنگ اور پبلک ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولتیں سکردو شہر کے کسی بھی حصے میں موجود نہیں ہیں، جو شہر کے اس وقت سب سے بڑے مسئلے کے طور پر شہریوں کو اور متعلقہ اداروں کے سامنے درپیش ہے۔ ساتھ ہی 3.25 لاکھ کی آبادی کے گھروں، دفتروں، ہسپتالوں اور مارکیٹوں سے روز نکلنے والا کچرا، کوڑا کرکٹ بھی اس شہر کے ماحول کو متاثر کرنے میں ایک بڑا ذریعہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ سکردو شہر میں بڑی مقدار میں روز پیدا ہونے والے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی باقاعدہ نظام موجود ہی نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق سکردو شہر سے روزانہ 8.5 ٹن کچرا نکلتا ہے، جس میں گھروں کے علاوہ مارکیٹ اور شہر کے مرکز صحت
और जिले के बड़े अस्पताल का कचरा भी शामिल है। घरों का कचरा डालने के लिए मोहल्लों की गलियों में कोई कूड़ादान वगैरह मौजूद नहीं और मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। न सिर्फ मोहल्लों के अंदर बल्कि सिवाय चंद एक मकामात के शहर के मरकजी बाजार समेत दिगर लिंक रोड और मार्केटों में भी दुकानों से निकलने वाले कूड़ा करकट और कचरे को जमा करने के लिए कोई कूड़ादान मौजूद नहीं। हमारे गली मोहल्लों के अंदर सफाई का इंतज़ाम लोगों का अपना इंतज़ाम है, वो बल्दिया स्कर्दू उधर सफाई नहीं करती। तो इस तरह है कि हमारे पास तकरीबन 60 कलेक्शन पॉइंट्स हैं। उधर से हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ लोडर्स जाके कूड़ा करकट सॉलिड वेस्ट उठाते हैं, उसमें हॉस्पिटल भी शामिल है। अदरवाइज क्योंकि इधर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का अलहदा सिस्टम नहीं है, तो बल्दिया स्कर्दू ही की एक ट्रॉली डिप्यूटेड है जो अस्पताल का कचरा भी उस सॉलिड हॉस्पिटल का सॉलिड वेस्ट है या इन्फेक्शियस वेस्ट है, वो सब हमारा लैंडफिल साइट में ही जाता है। अभी एक्टिवली जो काम कर रहे हैं वो हमारे 40 स्वीपर्स हैं जो मेजर जो हमारी रोड्स और इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं उनको स्वीप करते हैं। सफाई के लिए बल्दिया स्कर्दू के पास इस वक्त जो सैनिटरी स्टाफ है वो कोई 40 से 45, उसके साथ साथ रोड पुलिस मिला के कोई 70 के करीबन हमारे पास ये सैनिटरी प्लस ये रोड पुलिस होते हैं। तो ये मेन जो हमारा होता है 60 बड़ा जो कलेक्शन पॉइंट है, इसके अलावा छोटे छोटे जो हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं वो सारा कुछ मिला के कोई 210 पॉइंट्स बनते हैं जहां से बल्दिया स्कर्दू रोज़ाना कचरे वहां से उठा के डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसके अलावा रोज़ाना बल्दिया स्कर्दू शहर से उसी जो 210 पॉइंट हैं उसमें से रोज़ाना कोई 8 से 10 टन कचरा उठाता है। उसी में ये अस्पताल के जो कचरे हैं, मतलब हॉस्पिटल वेस्ट हैं, मेन बाजार से जो कचरे उठते हैं, सब्जी मंडी के कचरे हैं, पोल्ट्री शॉप्स के हैं। अच्छा, इसके अलावा मटन मार्केट है, बीफ मार्केट है, वहाँ से भी हम कचरे उठाते हैं। शहर के मेन बाजार की तो रोज सफाई होती है, लेकिन लिंक रोड और दीगर मार्केटों में कचरा वहीं पड़ा रहता है। इस ज़मन में सबसे ज्यादा गंदगी का बायस बनने वाले मकामात में शहर की मुर्गी की मार्केटें और सब्जी मंडी शामिल है। मुर्गी मार्केट एक तो शहर के वस्त में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और इन्हीं मार्केटों के अंदर से ही होटलों और घरों को मुर्गी का गोश्त सप्लाई होता है और मुर्गियों को इन्हीं मार्केटों के अंदर खुली फजा में ज़िबा करते हैं और इनकी बाकियात भी कई रोज वहाँ जमा रहते हैं। स्कर्दू शहर में काफी अरसे कबल अगरचे बल्दिया स्कर्दू ने मिसबा खाना तामीर किया था, मगर हरगिसा नाले के अंदर मौजूद होने से उस नाले के पानी को पीने के मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ गाँव के लोगों के एतराज की रोशनी में ये मिसबा खाना इस्तेमाल में नहीं रहा, जिसे बाद में नीलाम कर दिया और सुंदुस में नया मिसबा खाना तामीर किया गया। अगरचे ये मिसबा खाना अब इस्तेमाल में है और बेशतर कसाब भैंस और मवेशियाँ इस मिसबा खाने में ज़िबा करते हैं, मगर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खुले मकामात पर खुले आम मवेशियों के ज़िबा करने का सिलसिला जारी है और मवेशियों के बाकियात खुले आसमान तले पड़े रहते हैं। घरों की सतह पर ज़िबा होने वाले मवेशी उसके अलावा दूसरी जानिब बल्दिया स्कर्दू शहर भर से जमा होने वाले कचरे को जमा करके अपने ट्रैक्टरों के जरिए स्कर्दू शहर से ले जाकर दरिया सिंध के किनारे खुले आसमान तले छोड़ देता है। कि विलेज सुंदस हमारे एडजॉइनिंग विलेज है बल्दिया हदूद के, उसमें एक लैंडफिल साइट है जिसमें हम अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों से मुख्तलिफ पॉइंट से डस्टबिन से कूड़ा करकट उठा के हम उस लैंडफिल साइट पे फेंकते हैं। उधर हमने 2 लोग रखे हुए हैं जो डेली मिट्टी की बराई करते हैं उसके ऊपर। शहर में जो कूड़ा उठाते हैं हमारे इदारे, लेकिन उसके उठाने में देर हो जाती है, उस पे जानवर आके चरने लगते हैं, उस कूड़े को खोलते हैं, खाते हैं, उससे और आलूदगी फैल जाती है। यही आलूदगी हवा में शामिल होकर मजीद बीमारियों का सबब बनती है। जरूरत इस बात की है कि गुर्बत का इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हिफाजती इकदाम जरूर कर सकते हैं कि लोगों को ये तालीम दे कि एक दूसरे की खांसी और छींक से बीमारियां फैलती हैं, घरों को साफ रखें, वेंटिलेशन का इंतजाम रखें, अपना कूड़ा जो डिस्पोज करते हैं वो शापर में बिल्कुल बंद करके सील करके
تو میونسپل کمیٹی کے جو باکسز ہیں اس میں ڈالیں، اور میونسپل اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ شہر سے صفائی کو روزانہ صفائی کو یقینی بنائیں تاکہ یہ ویسٹ نہ پھولے۔ اسکردو ہسپتال میں اگرچہ خطیر رقم سے کچرے کو تلف کرنے والی مشین منگوائی ہوئی ہے، مگر یہ مشین استعمال میں نہیں۔ یہ کچرا دریا میں چلے جانے سے دریا کے اندر مچھلیوں سمیت دیگر آبی حیات کی جانوں کو بھی سخت خطرات لاحق ہیں۔ میں اپنے ہسپتال کی ہی کی بات لے لوں، ہمارے پاس جو جدید ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہونا چاہیے وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہے۔ طبی اداروں کے ویسٹ کے ڈسپوزل کا بڑا مناسب انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کے ہمارے ایٹماسفیئر کو، انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں، یہ فضا میں ہوا میں بلند ہو جاتی ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن یہ سب چیزیں ہماری ہوا میں معلق ہوتی ہیں اور یہی ہم سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں۔ یہ دریا کا پانی پورا ملک استعمال کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ویسٹ کو دریا میں پھینک دے تو بہت زیادتی کی بات ہے۔ اس ویسٹ کے لیے پراپر ڈمپنگ ہونی چاہیے، بڑے انسنریٹر ہونے چاہیے جس میں جلائے جائیں۔ یورپ میں یہی کوڑا جلا کے جو انسنریٹر ہوتے ہیں نا، اس سے انہوں نے بجلی گھر بنائے ہوئے ہیں، اس کو بطور فیول یوز کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم جلا نہیں سکتے ہیں تو بڑے کھڈے کھول کے یا کوئی پہاڑوں کی کھائی میں اس کو اس طرح ڈیمپ کیا جائے کہ وہ اس کو پرندے یا جانور نہ اس تک پہنچ سکیں اور کوڑا وہاں ڈمپ ہو اور سڑتا رہے نا، اوپر مٹی کی تہ جماتے جائیں۔ لیکن جو کیمیکل ویسٹ ہے دوسرے ہسپتالوں وغیرہ کا، اس کا الگ ڈسپوزل ہوتا ہے، اس کا جلایا جانا لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ ویسٹ کا شہر میں پراپر، ایک تو سیوریج سسٹم پراپر ہونا چاہیے، شہر میں نہیں ہے، دوسرا ویسٹ ڈسپوزل کا پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ اور ویسٹ ڈسپوزل کے لیے کوئی دریا میں پھینکنا کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یہ کوئی بھی دنیا کا ادارہ ریکمینڈ نہیں کرے گا کہ ہم اپنے ویسٹ کو دریا میں ڈالیں۔ دوسری جانب اسکردو ٹاؤن میں تاحال کوئی سیوریج اور ڈرینیج کا سسٹم موجود نہیں ہے، جس کے باعث بارشوں کے موقعوں پر تمام سڑکیں، مارکیٹیں اور محلوں کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ اسکردو مین بازار کے اطراف میں بارش کے پانی کو گزرنے کے لیے چھوٹی سی نالی بنائی گئی ہے، لیکن مین بازار کے گرم حماموں کا پانی بھی اس ڈرینیج لائن میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرینیج لائن دریائے سندھ کے کنارے آباد گاؤں چھمک سے گزر کر دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ ڈرینیج اور سیوریج کا تعلق ہے تو اسکردو میں یہ پچھلے 2 سال پہلے کوئی ڈرینیج کا سلسلہ بنا ہے، اس کے علاوہ سیوریج کا ابھی تک کوئی یہاں پہ پراپر مطلب کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ وہ اس لیے 1-2 دفعہ ان کا سروے ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک سیوریج کا کوئی سسٹم ابھی تک بنا نہیں ہے۔ جسٹ یہاں مین بازار ایریا میں ایک ڈرین لائن بنا ہے، اسی میں پانی آتا ہے، لوگوں کے کچن کے پانی ہیں، اس کے علاوہ بارش کے پانی ہیں، وہی مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا، مختلف راستوں سے گزرتا ہوا یہ کھیتوں میں یا کچھ جو بچ جاتا ہے وہ جا کے دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ اس پانی میں مختلف مقامات سے سیوریج کا پانی شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ادھر پراپر سیوریج سسٹم بلدیہ اسکردو کی حدود میں موجود نہیں ہے۔ ادھر جو سسٹم موجود ہے وہ ڈرینیج سسٹم ہے، وہ جو کول کا بچا ہوا پانی ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، جو بارش کا پانی ہے وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ لوگوں نے اس کو سیوریج سے بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ ادروائز ہر لوکیلٹی میں ہر انڈیویجول نے اپنی پراپرٹی کے اندر سیپٹک ٹینک یا سوک پیٹ بنایا ہوا ہے۔ اس کا جو واش روم کا فضلہ ہے اس کے سیپٹک ٹینک یا اس میں جاتا ہے سوک پیٹ میں، مگر لوگوں نے اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے سوک پیٹ بنانے کا خرچہ بچاتے ہیں اور اس کو ڈرینیج لائنز میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو پراپر سیوریج سسٹم نہیں ہے مگر ڈرینیج لائن میں بھی سیور کا پانی آ رہا ہے، نائیوں کے حماموں کا پانی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو فضلہ اور سالڈ ویسٹ کی بھی اس میں شامل ہونے کی رپورٹ جو آپ کی ہے وہ درست ہے۔ شہر کے مختلف حصوں سے جمع ہونے والا یہ پانی جب دریا میں شامل ہونے کے لیے چھمک میں پہنچتا ہے تو وہ ایک بڑے کول کی صورت اختیار کرتا ہے اور پورے گاؤں کی آبادی کی صحت کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر موجود ہے۔ یہ اسکردو چھمک محلہ ہے جو کہ قدیمی محلہ ہے اسکردو کا۔ اسکردو کے تمام ایریاز کے جو ڈرینیج اور سیوریج کے جو پانی ہے وہ اسی محلے کے سینٹر سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیماریوں کا جو شرح ہے جو دوسرے علاقوں سے بہت زیادہ ہے۔ اسکردو کے پورے شہر کا کوئی پراپر
سیوریج یا ڈرینیج سسٹم ہو جس کی پانی کوئی خاص سسٹمیٹک انداز میں اس کو کسی اور جگہ سے نکالا جائے یا کوئی اور اس کا حل تلاش کیا جائے تاکہ ہم اس عذاب سے نجات پا سکیں، جس کی وجہ سے ہمارے محلے میں جو ہے ایک تو بدبو بہت زیادہ پھیلتا ہے، اس تعفن کی وجہ سے بیماریاں بہت پھیلتی ہے اس سے، اور ایک یہ چھاونی ایریا ہے، جو چھاونی ایریا میں جتنے بھی جو فوجی گٹر وغیرہ ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے یا کول میں شامل ہے یا تو ہمارے باہر جو سویلین ایریا سے اس میں وہ انہوں نے کنورٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بھی تعفن پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ بیماریوں کی جو شرح ہے اس علاقے میں بہت زیادہ ہے، خاص طور پیٹ کی جو بیماریاں ہیں بہت زیادہ۔ یہ کول کیونکہ کھلا ہوا ہے جس کے باعث اس نالے میں چھمک کے چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے اس میں گر جانے کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں، اور 5 ماہ قبل ایک 2 سالہ بچی اس گندے نالے میں گر کر جان کی بازی ہار گئی۔ جو بچے یہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت بڑا کول یہاں سے گزر رہا ہے جس میں ڈرینیج اور سیوریج کی پانی بھی ساتھ شامل ہے۔ 2 بچے وہاں پہ فوت بھی ہو گیا، وفات بھی پا گئے اس میں ڈوب کے، پانی میں ڈوب کے۔ اس کے علاوہ ہماری خواتین یہاں پہ کپڑے دھوتے ہیں اور پینے کا پانی جو چشمے کے پانی ہے، چھمک محل ہے، چھمک کا اصل مقصد ہی چشمہ ہے، تو اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس میں ساتھ ساتھ یہ ڈرینیج اور سیوریج کی پانی کی مکسچر کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا واجہ بن رہا، تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے خاص کر جی بی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی پراپر مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ ہم سکون سے یہاں پہ زندگی گزار سکیں۔ یہ پانی اب دریائے سندھ میں موجود آبی حیات کی زندگی کے لیے خطرات میں ہر لمحہ اضافہ کر رہا ہے۔ فشریز ڈپارٹمنٹ 1975 میں قائم ہوئی تھی اس آبجیکٹو کے ساتھ کہ یہاں جو لوکل مچھلیاں ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور یہاں پہ جو آب و ہوا کے لحاظ سے جو موزون باہر سے جو اچھے قسم کی کوالٹی کی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو لا کے یہاں اس کی پروپیگیشن کی جائے یا ان کی افزائش کی جائے۔ تو ابھی تک ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے جھیلوں، ندی نالوں اور یہاں تک کہ بہت سارے فش فارمر بھی اس طرف فشری سیکٹر کی طرف موٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک مین مسئلہ جو ہمارے آبی حیات کے ساتھ ابھی جو درپیش ہے جو مسئلہ، وہ اس کو میں تھوڑا سا انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خصوصاً ٹراؤٹ مچھلی صاف شفاف پانی کی مچھلی ہے، اس کو صاف شفاف پانی چاہیے، آلودگی سے پاک، اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی بہت سارے مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے لوکل جو انڈیجنس اسپیشیز کہتے ہیں وہ بھی صاف شفاف پانی کی مچھلیاں ہیں، ان کی بھی صحت کا دار و مدار پانی کی اوپر منحصر ہے۔ جب تک صاف شفاف پانی ان کے لیے میسر ہو ان کی آبادی بڑھتی جاتی ہے، خدا نخواستہ ان میں کسی قسم کی آبی آلودگی پائی جائے تو ان میں پھر ڈپلیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں مین ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارے جو خصوصاً ڈرینیج سسٹم ہے وہ کہیں پہ کوئی پراپر طریقے سے ہم نے اسٹریم لائن نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہرگیسا میں بہت سارے جو سیوریج کا نظام ہے وہ ڈائریکٹ لا کے ہرگیسا نالا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہرگیسا نالا ہماری فشریز کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہماری جو لوکل اسپیشی ہے وہ جون جولائی میں بریڈنگ شروع کرتی ہے، انڈے دینا شروع کرتی ہے، تو وہ دریا سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے اس نالے میں ہرگیسا نالے میں وہ انڈے دینے آ جاتی ہے۔ تو جب اس کے لیے ظاہر ہے صاف شفاف پانی چاہے، وہ اس کے لیے میسر نہیں ہوتی ہے، تو جو بھی بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں اول تو وہاں انڈے ہی خراب ہو جاتے ہیں اس آلودگی کی وجہ سے۔ اگر بیچ میں کوئی بچہ نکل بھی آئے تو یہ فرائی سٹیج بہت ہی ان کا حساس سٹیج ہوتا ہے، اس پہ جب یہ آلودہ پانی ان کو مل جاتا ہے تو ساری جو فرائی ہے وہ مر جاتی ہے۔ اس طرح ابھی روز بروز ہماری اس نالے میں خصوصاً ہمارے دریاؤں میں بھی لوکل جو ہماری اسپیشی ہے مچھلیوں کی اقسام ہے ان میں بہت کمی واقع ہو چکی ہے۔ میں صرف اسکردو کی بات نہیں کرتا، گانچھے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ جب بھی ہم سائٹ پہ اپنے کنزرویشن کی مقصد سے ہم جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ جو کوڑا کرکٹ اپنے ہمارے جو میونسپل والے ہیں یا دوسرے جو ہسپتال کے ان کے
वेस्ट जो होते हैं उसूलन इनको चाहिए इनको कोई रिसाइकल प्लांट बना के इनको डिस्पोज अप करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ भी हो उनके लिए आसान तरीन एक फार्मूला है, ले जाके वो दरियाबुरुद करते हैं। तो उससे आबे हयात, सिर्फ मछली नहीं जितने भी आबे हयात है उन सबको बहुत ही नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता है। हमारे हरगिज़ा के साथ साथ हमारा छुमिक भी हमारे जो लोकल मछलियों की एक स्पॉनिंग ग्राउंड है, वहाँ भी मुख्तलिफ जगहों से अपनी छावनी हुआ या दूसरे जो हमारे घरेलू जो वेस्ट होते हैं, घरेलू कूड़ा करकट, वो सारे, और ये यहाँ तक कि वो जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है वो डायरेक्ट उसी पानी दरिया की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। तो वहाँ भी हमारा जो स्पॉनिंग ग्राउंड है उसको भी बुरी तरह नुकसान पहुँचते हैं। अव्वल तो वहाँ बच्चे पैदा ही नहीं होते, अगर मछली के बच्चे वहाँ पैदा होते हैं तो फिर वही आलूदगी की वजह से वो सारे बच्चे फिर इनको डैमेज हो जाते हैं। में जैसा कि जिक्र हुआ, बहुत ज्यादा तामीरात के बायस जमींदारी और काश्तकारी का सिलसिला कम हो रहा है। साथ ही खित्ते में तामीरात के मकासद और ईंधन के मकासद के लिए फलदार और गैर फलदार दरख्तों के काटने के अमल में भी इजाफा हो रहा है, जिससे जहां खित्ते में माजी की निस्बत दरख्तों में कमी से भी खित्ते के माहौल की आलूदगी बढ़ने के अमल में इजाफा हो रहा है। स्कर्दू में 4 महीने सख्त शिद्दत की सर्दी पड़ती है और हर साल दरख्तों के काटने के अमल में इजाफे के बायस लकड़ी की कीमतें साल ब साल बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में बिलखुसूस घरों को गर्म रखने और साल के 12 महीने खाना पकाने के मकासद के लिए लकड़ी का इस्तेमाल बेशतर आबादी की क़ुव्वत खरीद में नहीं रहता, जिसके बायस सर्दियों में बुखारी और अंगीठियों में रैपर और प्लास्टिक और गाड़ियों के इंजनों में इस्तेमाल शुदा मोबाइल वगैरह को जलाने की रिवायत भी आम होती जा रही है। साथ ही LPG गैस भी खाना पकाने और घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे खारिज होने वाली खतरनाक और जहरीली गैस भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है और ये ओजोन के लिए भी एक वाज़ेह खतरे की सूरत में मौजूद है। यूं तो स्कर्दू शहर में बढ़ती हुई आबादी और इसके पेश नज़र कुदरती माहौल मुतासिर होने के बायस माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात से सबको परेशानी लाहक है और माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए लोगों को अपना अपना किरदार अदा करने के लिए अवाम में शऊर बेदार करने और जिम्मेदार इदारों को अपने फराइज के अंजाम दही के हवाले से इकदामात करने की जरूरत से भी वाकिफ है। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस ज़मन में ताहाल कोई काबिल ज़िक्र और अमली काम नहीं हो सका। इस बड़े कौमी मसले के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने और लोगों को इस काम के लिए आमादा करने के लिए मुहिब फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रहा है। मुहिब फाउंडेशन का क़याम साल 2010 में अमल में आया। मुहिब फाउंडेशन इलाके के नौजवानों की एक तंजीम है जो कि इलाके में नौजवानों में सेहत, तालीम और हुकूक नस्वा जैसे अहम मामलात के मुतल्लिक शऊर बेदार करने के लिए काम कर रही है। इस तंजीम ने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती माहौल के तवाज़ुन को बिगड़ने से बचाने के लिए लोगों के किरदार से मुतल्लिक अवामी शऊर उजागर करने के लिए अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब देकर इन पर अमल दरामद कर रही है। न सिर्फ अवामी शऊर बेदार करने के लिए बल्कि बास मौके पर इस तंजीम के अरकान ने इस काम में अमली किरदार भी अदा किया है और स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हस्पताल की सफाई, बल्तिस्तान की तारीखी किला खरपचो की सफाई, स्कर्दू शहर के पीने के पानी के वाहिद जरिया सतपारा डैम और इसके इर्द गिर्द के नालों की सफाई का अमली तौर पर मुहिम चलाया गया, जिसके बड़े मुस्बत नताइज बरामद हुए। स्कर्दू की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इसकी रोशनी में इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्तों में शहर में सफाई और निकासी का मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। बहुत ज्यादा तामीरात के बाद इन तामीरात की मौजूदगी में यहाँ सीवरेज का निजाम मुतारिफ करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। ऐसे में जरूरत इस अमर की है कि स्कर्दू शहर की टाउन प्लानिंग का काम तरजीही बुनियादों पर कराया जाए
اور پرانی آبادی میں بھی سیوریج کا نظام متعارف کرایا جائے اور نئی آبادیوں میں بھی سیوریج سمیت دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں اور نئی آبادیوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ترتیب دیتے ہوئے وہاں سیوریج اور ڈرینیج کی سہولت پہلے سے رکھی جائے۔ اسکردو شہر کے کچرے کو دریا سندھ میں ڈالنے کے بجائے اس کو آبادی سے کافی فاصلے پر لے جا کر گڑھا کھود کر زیر زمین دفن کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ اس سے انسانی آبادی، قدرتی ماحول اور آبی حیات کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہ رہ سکیں۔ بلدیہ اسکردو سمیت دیگر بڑے اداروں کو کوڑا کرکٹ اور کچرے کو تلف کرنے اور ری سائیکل اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا قیام متعارف کرانا چاہیے۔